السلام علیکم۔ اعتماد کی قیمت۔ مصر کے ایک قدیم گاؤں کی پہچان اس کی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی تھی۔ گاؤں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے گھر اس کی فطری خوبصورتی کو مزید نکھار دیتے تھے۔ گاؤں کی ہر چیز ماضی کی حسین یاد دلاتی تھی۔ اس گاؤں میں مظہر اور شباب نام کے دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی اور لوگ اسے مثال بنا کر پیش کرتے تھے۔ دونوں کے گھر بھی قریب تھے اور ان کے دل بھی ایک دوسرے کی محبت سے لبریز تھے۔ مظہر محنتی کاریگر تھا، دن رات محنت کر کے اپنی بیوی اور 3 بچوں کا پیٹ پالتا۔ دوسری طرف شباب کے پاس کوئی باقاعدہ کام نہ تھا، وہ شکار کر کے اپنی گزر بسر کرتا اور یہی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، بھائی میں دن بھر کام کرتا رہتا ہوں اور میرا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ بچے اکیلے نہ رہ جائیں۔ اگر تم میرا ذرا سا خیال رکھ لو تو میرے لیے بڑا سہارا ہوگا۔ شباب نے فوراً کہا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ یوں دونوں کی قربت اور بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد مظہر کے والد، جو بہت سمجھدار اور تجربہ کار شخص تھے، ان کے گھر آئے۔ انہوں نے شباب کے رویے کو پرکھا تو فوراً سمجھ گئے یہ قابل اعتماد آدمی نہیں۔ انہوں نے مظہر کو سمجھایا، بیٹا شباب ایک دوست کے طور پر ٹھیک ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں اسے دینا عقل مندی نہیں۔ اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ مگر مظہر نے والد کی بات پر کان نہ دھرے اور اسے حسد سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ والد واپس چلے گئے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب مظہر گھر پر نہیں تھا، شباب موقع دیکھ کر اس کے گھر آیا اور مظہر کی بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے پیسوں کا لالچ دیا، پھر دھمکی دی اگر بات نہ مانی تو مظہر کو جھوٹ بتا دے گا کہ طلاق بنانے کی کوشش اس کی بیوی نے کی ہے۔ مظہر کی بیوی ایک سمجھدار عورت تھی، لیکن اپنی عزت اور بدنامی کے خوف سے دباؤ میں آ گئی اور گناہ کے راستے پر چل نکلی۔ یہ سلسلہ معمول بن گیا اور مظہر ان سب باتوں سے بے خبر اپنی محنت میں لگا رہا۔ ایک دن مظہر کے والد اچانک آئے اور انہوں نے ایسا منظر دیکھا جس سے ان کا دل دہلا دیا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو اکٹھا دیکھ کر ان پر بجلی گر گئی۔ والد نے شباب کو مارا اور بہو کو سخت ڈانٹ پلائی۔ شام کو مظہر واپس آیا تو والد نے کہا، یہ سب تیری غفلت کا نتیجہ ہے، میں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب بھروسے کے قابل نہیں۔ مظہر پر قیامت گزر گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر زار خدا رونے لگا۔ اس نے بیوی کو طلاق دی کیونکہ اس پر اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی جس میں ایک عورت اور بچے جل گئے۔ جب لاشیں نکالی گئیں تو ان میں شباب، مظہر کی بیوی اور اس کے بچے تھے۔ یہ دیکھ کر مظہر کا دل دہل گیا۔ وقت گزرا تو مظہر کے والد نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھرنے کے لیے اس کی دوسری شادی کر دی جائے۔ مظہر کو ایک نیک نہایت سیرت اور خوبصورت لڑکی ملی جس نے اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ مظہر نے سبق سیکھ لیا کہ دوست کو دوست تک محدود رکھنا چاہیے اور والدین کی بات کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس نے سمجھ لیا کہ صرف دل کا صاف ہونا کافی نہیں، بلکہ عقل مندی اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔